नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक तो मौलाना साहब ने आज एक नई तकरीर जो है वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जड़ दी है और दूसरी जानिब उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात की थी और नवाज शरीफ का ये कहना था कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो चुकी है। नवाज शरीफ बाकायदा रो पड़े और इसके साथ ही नाजरीन नवाज शरीफ साहब ने अपने दुख और गम का इजहार जो है वो मौलाना साहब से किया, जिससे डायरेक्ट ये मतलब निकलता है कि शहबाज शरीफ ने फिर अपने भाई से गद्दारी किया। नाजरीन मौलाना साहब ने और क्या क्या जो है वो एक टॉक शो में बैठकर कहा है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही नाजरीन फायज ईसा साहब ने आज शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, 1.5 घंटा जो है ये मुलाकात जारी रही, इसकी डिटेल्स भी आपको देंगे। समी इब्राहिम और इमरान रियाज खान का नाम जो है वो ECL में डाला जा चुका है। इमरान खान से मुलाकातों की दोबारा इजाजत मिल चुकी है, कुछ लोगों के नाम ECL से निकाल दिए गए। बहुत सारी अहम खबरें हैं नाजरीन आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाजरीन आज साइफर केस की इंतहाई अहम समाअत थी और सलमान सफ्तर साहब ने अदालत के अंदर ऐसे दलाइल दिए हैं कि साइफर केस के बखिए उधेड़ के जो है वो उन्होंने रख दिए हैं और जजेस भी लाजवाब हो गए और वहां पर जो प्रोसिक्यूशन है नाजरीन उससे भी लाजवाब होना पड़ा। क्या थी नाजरीन आज साइफर केस की समाअत, ये जनाब जरा आप सुने। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर ने अहम इंकशाफ कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इस मौके पर इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर और FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने दलाइल देते हुए इंकशाफ किया कि जिस तारीख को इमरान खान के खिलाफ साइफर का मुकदमा दर्ज हुआ उस तारीख तक मजीद 7 लोग ऐसे थे जिन्होंने यह साइफर वापस नहीं किया था, मगर मुकदमा सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर दर्ज किया गया। अब उनका नाज़रीन ये कहना था कि 9 लोग थे कि जिनको साइफर की कॉपी भिजवाई गई थी और उसमें शाह महमूद और इमरान खान भी शामिल थे, लेकिन इन 2 लोगों के अलावा भी 7 लोगों को साइफर की कॉपीज भिजवाई गई थी और उन 7 लोगों ने तकरीबन 1.5 साल के बाद जो है वो साइफर की कॉपीज जो है वो वापस की है। तो ये मुकदमा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर ही आपने क्यों दर्ज किया है, उन 7 लोगों के ऊपर मुकदमा जो है वो क्यों नहीं दर्ज हुआ। मजीद नाजरीन उनका ये कहना था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर का मतन बताने का इल्जाम लगाया गया। अगर वाकई ऐसा है तो फिर इस मतन को सफाए मिस्ल पर ले आते हैं, हम साइफर पढ़ेंगे तो मतन का मवाजना कर सकेंगे। इमरान खान पर 17 माह बाद 15 अगस्त को साइफर की कॉपी वापस ना करने का मुकदमा दर्ज हुआ। दस्तावेजात बताती हैं कि 9 लोगों को साइफर की कॉपी भेजी गई, बाकी 7 अफराद से मुकदमे के इंदराज के बाद भी साइफर की कॉपी वापस नहीं आई। FIR से पहले सिर्फ सदर मुमलिकत की कॉपी वापस आई थी, बाकी 7 अफराद से भी 17 माह बाद जो साइफर की कॉपी है वो बाद में जो है वो लौटाई गई है। तो उन लोगों के ऊपर जो है मुकदमा आपने क्यों नहीं दर्ज किया गया, ये नाज़रीन दलाइल जो है वो सलमान सफ्तर ने दिए और अदालत ने बड़ी तसल्ली के साथ इनके दलाइल सुने और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप मजीद अपने दलाइल का सिलसिला जो है वो जारी रखिएगा और 2 अप्रैल तक नाज़रीन ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है और समाअत का अहवाल, जजेस के रिमार्क्स और प्रोसिक्यूशन की जो लाजवाबी है नाज़रीन उससे यही लगता है कि बहुत जल्द ये जो साइफर केस है ये इंशाअल्लाह ताला जो है वो उड़ने जा रहा है। अब नाज़रीन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अहम समाअत थी और फायज ईसा साहब ने फैसले सुनाने के हवाले से मशरूत किस्म की इजाजत जो है वो आज दे दी है और उनका ये कहना है कि ईद से पहले अगर कुछ मुल्जिमों की रिहाई का कोई परवाना जो है वो जारी हो सकता है और कुछ लोगों को ईद से पहले अगर रिहाई नसीब हो सकती है और वो बेगुनाह साबित हो चुके हैं तो उनकी अनाउंसमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। अदालत ने कहा है कि सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाए जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। समाअत अप्रैल के 3रे हफ्ते तक जो है वो बाद में मुलतवी कर दी गई। तो ये नाज़रीन फायज साहब ने कहा कि जिन लोगों की रिहाई हो सकती है और वो बेगुनाह करार पाए हैं उनके फैसले आप सुना दीजिए, लेकिन जिन लोगों को सख्त से सख्त सजाएं आपने सुनाई हैं उनके फैसले फिलहाल आप ना सुनाएं। कम से कम ये लोग जो बेगुनाह करार पा चुके हैं इनको जो है वो फौरी तौर पे इनके घरों में भेजा जाए। इसके साथ ही नाज़रीन इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम के समेत जो है मजीद 24 अफराद के नाम ECL की लिस्ट में डाल दिए गए हैं
اور میں حیران ہوں کہ کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ جی آپ نے عمران ریاض خان کا نام بھی جو ہے وہ اس لسٹ میں ڈال دیا ہے. وہ شخص تو کئی مرتبہ جو ہے اس کے پاس آپشن تھا کہ وہ اس ملک کو چھوڑ سکتا تھا, وہ بھاگ سکتا تھا, اس کے لیے بندوبست کیا جا چکا تھا, لیکن اس شخص نے خود یہ فیصلہ کیا اور یہ اس کی اپنی چوائس تھی کہ میں اس ملک کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اگر جاؤں گا بھی تو میرے کچھ چھوٹے موٹے معمولی سے معاملات ہوں گے, کام ہوں گے, جن کو نمٹا کر میں واپس آ جاؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس مٹی کو چھوڑ کر چلا جاؤں, اسی مٹی سے پیدا ہوا ہوں, یہیں پہ میں نے مرنا ہے, اور اس چیز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں جو ہے اس ملک کو چھوڑ کر چلا جاؤں. تو یہ ناظرین ایک بے معنی سی ایکسرسائز کی گئی ہے, اور عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم اور ان کے ساتھ مزید 24 لوگوں کے نام جو ہے وہ اسی حل میں ڈال دیے گئے. اس کے علاوہ ناظرین پشاور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ ہمارے کچھ لوگوں کے نام ECL میں ڈالے گئے اور ان لوگوں نے عمرے کے اوپر جانا ہے, زیارات کے لیے نکلنا ہے, اور بھی کچھ ان کی کاروباری سرگرمیاں جو انہوں نے کرنی ہے, لہٰذا ان کے جو نام ECL میں ڈالے گئے ہیں وہ نکالے جائیں. تو اس کے اوپر ناظرین پشاور ہائی کورٹ نے FIA کو طلب کر لیا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ اس حوالے سے ایک ٹھوس وجہ دیں کہ کیوں آپ نے تحریک انصاف کے ان لوگوں کے نام جو ہیں وہ ECL میں ڈالے تھے. تو یہ ناظرین آج ایک اہم سماعت پشاور ہائی کورٹ میں ہوئی. پشاور ہائی کورٹ نے PTI رہنماؤں کے نام ECL اور سٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کے خلاف کیس میں وفاقی حکومت اور FIA سے 7 روز میں جواب طلب کر لیا اور کہا کہ جناب آپ وجہ بتائیں. اور اسی دوران ناظرین ججز نے ازراہ مذاق کچھ ریمارکس دیے, یہ ذرا سنیے گا. جج کا یہ کہنا تھا کہ لگتا ہے یہ عمرے کسی خاص شخص کے لیے ہو رہے ہیں, وہاں یہ ویڈیو بھی بنائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے آپ کے لیے عمرہ کیا ہے اور دعائیں بھی مانگی ہیں. تو یہاں پہ ناظرین جسٹس عتیق شاہ کا اشارہ عمران خان صاحب کی جانب تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جناب وہاں پر جائیں گے, آپ عمرہ بھی کریں گے, پھر آپ ویڈیوز بھی بنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ جناب یہ ایک خاص شخص کے لیے ہے اور اس کے لیے آپ کہیں گے کہ جی یہ عمرہ ان کے لیے بھی کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ یہ ناظرین کو دلچسپ قسم کے ریمارکس جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ سے ہمیں سننے کو ملے. اب ناظرین آ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور ججز کا جو 6 ججز نے ناظرین خط لکھا تھا اس کی دھوم اور گونج جو ہے ناظرین آئندہ چند ہفتوں تک جو ہے وہ سنائی دیتی رہے گی. اور آج شہباز شریف صاحب نے جا کر فائز عیسیٰ سے سپریم کورٹ کے اندر ملاقات کی. 1.5 گھنٹے تک جو ہے یہ ملاقات جاری رہی, لیکن اس ملاقات کے دوران کیا ڈسکس ہوا, کیا چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث لائی گئی اور کیا لائے عمل تیار کیا گیا ہے, اس حوالے سے کوئی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہیں. فی الحال یہی چیز سامنے آئی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب خود سپریم کورٹ تشریف لے گئے اور وہاں پر انہوں نے فائز عیسیٰ صاحب سے ملاقات کی. اور ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان سے ملاقاتوں کی جو اجازت ہے وہ دوبارہ سے دے دی گئی ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ دہشت گردوں کا وہ بہانہ اور ڈرامہ رچا کہ جی یہاں پہ دہشت گرد پکڑے گئے ہیں, جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, اور پھر جناب عمران خان سے ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع کر دیا گیا تھا. اور مقصد یہ تھا کہ عمران خان جو ہے وہ بہت زیادہ موبلائز کر رہا ہے, وہ پوری جماعت کو جو ہے وہ متحرک کر رہا ہے, لوگوں کو موٹیویشن دے رہا ہے. عمران خان کی پیغامات پہنچتے ہیں, پیغام رسانی جو ہے وہ بڑی زبردست انداز میں ہو رہی ہے. اور اس شخص نے جیل کے اندر سے بیٹھ کر پورے نظام کی جو جڑیں ہیں, جو بنیادیں ہیں وہ ہلا دی ہیں. تو صرف اس پیغام رسانی کو روکنے کے لیے جو ہے عمران خان صاحب کی جماعت کے تحرک کو روکنے کے لیے عمران خان سے ملاقاتوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی تھی, اور اس کے لیے ایک بہت بڑا ڈھونگ رچایا گیا, ڈرامہ کیا گیا کہ جناب وہاں پر جو ہے وہ طالبان پکڑے گئے ہیں اور عمران خان کی جان کو خطرہ تھا. اور جناب ہمارے پاس IB کی رپورٹ سے, اور جب IB سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے رپورٹ دی ہے تو IB نے کہا کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں, یہ ہمارے اوپر کیا آپ جناب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے IB نے رپورٹ دی ہے اور ہم نے بتایا کہ وہاں پر طالبان ہے اور انہوں نے جا کے کارروائی کی ہے. IB نے ناظرین خود اس چیز کو کنفرم کیا تھا کہ ہم نے اس حوالے سے کوئی بھی خبر نہیں دی ہے. اور یہ ناظرین نجم سیٹھی صاحب نے یہ سٹوری بریک کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خود IB سے رابطہ کیا اور پوچھا, انہوں نے کہا جناب یہ سب جھوٹ ہے اور یہ کیا چل رہا ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے. اور پھر اس کے اوپر ناظرین سبھی ماہرین کا یہ تجزیہ آیا تھا کہ بنیادی طور پر مقصد یہاں پر یہ ہے کہ صرف اور صرف عمران خان جو یہ پیغام رسانی کر رہے ہیں اس کو روکا جائے. اب ناظرین آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب والی بڑی خبر کے اوپر. انہوں نے رات کو شاہ زیب خانزادہ صاحب کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کا آغاز ہی انہوں نے اداروں کے اوپر تنقید سے کیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں, یہ جو ہم مظاہرے کرنے جا رہے ہیں اور ہماری جو احتجاجی سیاست کا آغاز ہونے جا رہا ہے, یہ بنیادی طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت بلند کرنے جا رہے ہیں. اور نواز شریف کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کی بھی یہی حالت ہے. نواز شریف صاحب میری رہائش گاہ کے اوپر تشریف لائے تھے, نواز شریف صاحب رو رہے تھے, ان کے ریزرویشن تھے, وہ رنجیدہ تھے, گرویدہ تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب کیا کریں, اب ہمارے اختیار سے چیزیں باہر ہو چکی ہیں لیکن یہ چیزیں ویسے نہیں گئی ہیں جیسے میں چاہتا ہوں. اور میں جناب بڑا
غم کا شکار ہوں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب بھی رو رہے تھے, میں بھی رو رہا تھا, اور ہم دونوں نے اپنے جو غم ہیں ان کا اظہار کیا تھا. ناظرین کیا مزید انہوں نے کہا, یہ ذرا آپ سنیں. ان اداروں کے خلاف احتجاجی تحریک چلاؤں گا جنہوں نے الیکشن کو کھیل بنا رکھا ہے. اصل ذمہ دار صرف اور صرف ادارے ہیں. ہمارا احتجاج انہی کے خلاف ہوگا. ووٹ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, یہ قومی مسئلہ ہے. ہم تحریک اپنی جماعت کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے چلائیں گے. نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی, نواز شریف نے بھی میرے ساتھ اپنا غم شیئر کیا, وہ بھی رو رہے تھے. نواز شریف بہت رنجیدہ اور گرویدہ تھے. تحریک انصاف نے ہماری احتجاجی سیاست میں شرکت کرنی ہے اور ہمارے احتجاج میں وہ شرکت کریں گے. اس حوالے سے ابھی کچھ بھی کنفرم نہیں ہے. ہم ماضی میں بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے تھے اور آئندہ بھی ان کے ساتھ ہماری احتجاجی سیاست جو ہے وہ جاری رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اس کے ساتھ ہی ناظرین ان کا کہنا تھا کہ آج انہیں چاہیے تھا, یہاں پر ناظرین ان کا اشارہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی طرف تھا, کہ آج انہیں چاہیے تھا کہ اصولوں کے لیے سیاست کو قربان کر دیتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور ماضی میں جب پی ڈی ایم نے حکومت جو ہے وہ سنبھالی تھی تو ہم انہیں یہ کہتے رہے تھے کہ آپ نے تحریک عدم اعتماد آپ لے کر آئے, عمران خان صاحب کو آپ نے فارغ کر دیا, اب جو ہے آپ فوری طور پر انتخابات میں جائیں. لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور میں اس کے اوپر بھی ان کے ساتھ چل دیا. یہ تحریک عدم اعتماد لانے کے حق میں تھے, میں اس چیز کے حق میں نہیں تھا, میں اس کے اوپر بھی میں نے ان کا جو ہے وہ ساتھ دیا. لیکن اب میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی احتجاجی سیاست کرو. آپ کے ساتھ دھاندلا ہوا ہے, آپ کے اقتدار کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, آپ کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, اور اس کے اوپر میں نے ان سے کہا کہ آپ جناب میرے ساتھ آ کر بیٹھے, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب نے اور ان کے اس پورے حکومتی اتحاد نے اس بیچ منجدار مجھے تنہا چھوڑ دیا, اور انہوں نے اقتدار کو ترجیح دی ہے اصول کے اوپر, حق کے اوپر اور انصاف کے اوپر. تو یہ ناظرین کہنا تھا مولانا صاحب کا, اور ان کی جو ٹون ہے ناظرین بہت زیادہ اگریسو ہے, اور بجائے حکومت کو نشانہ بنانے کے, بجائے کسی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے, یہ ڈائریکٹ پاکستان کے اداروں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو فوج ہے اس کو نشانہ بنا رہے ہیں. ناظرین اتنا ہی, تمام تر معاملات کے اوپر اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.